بھائی نے بتایا کہ جب ہم نے کار خریدی تو عید وغیرہ پر جاتے ہوئے پہلے ان لوگوں کو مسجد پہنچاتے تھے جن کے پاس کوئی سواری نہ ہوتی تھی، اور دوسرے چکر میں ہم سب گھر والوں کو مسجد لے کے جاتے تھے۔ شہادت سے ایک ہفتہ قبل خود خواب دیکھا، مجھے دیکھا خواب میں نے ان کی کمر پر تھپکی دی۔ خواب میں بتایا انہوں نے کہ خلیفۃ المسیح خامس کو دیکھا، خواب میں تھپکی دی اور فرمایا کہ فکر نہ کرو، سب اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ قربانیاں جماعت کے لیے مزید فتوحات کا پیش خیمہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جماعت کو خوشیاں دکھائے۔ ایک دو میرا خیال میں اور میں بیان کر دیتا ہوں۔ عمیر احمد ملک صاحب شہید ہیں، ابن مرگ عبدالرحیم صاحب۔ حضرت حافظ نبی بخش صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام شہید مرحوم کے پردادا تھے، فیض اللہ کے رہنے والے تھے یہ لوگ بھی، قادیان کے قریب۔ ان کے دادا ملک حبیب الرحمان صاحب جامعہ احمدیہ میں انگلش پڑھانے کے علاوہ اسکول اور کالج میں پڑھاتے رہے ہیں، ٹی آئی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی رہے۔ حکیم فضل الرحمان صاحب مبلغ سلسلہ گولڈ کوسٹ شہید مرحوم کے والد مکرم عبدالرحیم صاحب کے تایا تھے۔ شہید مرحوم خدام الانبیاء کے بہت ہی فعال رکن تھے، 7 سال سے ناظم اشاعت ضلع لاہور کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور اے ایس سی کی جو کمپیوٹر پروفیشنل کی ایسوسی ایشن ہے جماعت کی، اس کے آڈیٹر رہے۔ 3 سال سے لاہور چیپٹر کے صدر بھی تھے یہ۔ نیز ان کی والدہ بھی بطور صدر لجنہ معلّہ حلقہ فیصل ٹاؤن خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ نظام وصیت میں شامل تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 36 سال تھی۔ مسجد ماڈل ٹاؤن میں گولیاں لگیں تو زخمی حالت میں جناح اسپتال پہنچ کر جامع شہادت نوش فرمایا۔ جمعہ کے روز خلاف معمول نیا سفید جوڑا پہن کر گھر سے نکلے اور والد صاحب نے کہا کہ آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہو۔ دفتر کے ملازم نے بھی یہی کہا۔ مسجد بیت النور میں خلاف معمول پہلی صف میں بیٹھے، دہشت گرد کی گولی لگنے سے ہال کے اندر دوسری صف میں الٹے لیٹے رہے، فون پر اپنے والد سے باتیں کرتے رہے، وہ بھی وہیں تھے، اور کہا کہ اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں اور مجھے معاف کر دیں۔ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا اور پانی مانگا، دائر سے اٹھا کے ایک کارکن نے ان کو پانی دیا۔ آواز بہت ضعیف اور کمزور ہو گئی تھی، ایمبولینس کے ذریعے بہرحال ان کو اسپتال لے جایا گیا تو بہت کمزوری ہو گئی تھی، بلڈ پریشر بھی نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ جب اسپتال پہنچے ہیں تو وہاں والدہ کو آنکھیں کھول کر دیکھا اور والدہ سے پانی مانگا۔ والدہ نے جب چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھیں تو ان کی انگلی پر کاٹا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں زندہ ہوں اور پریشان نہ ہوں۔ اندرونی کوئی انجری تھی جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور آپریشن کے دوران ہی ان کو شہادت کا رتبہ ملا۔ اچھے تعلقات تھے ان کے، باپ ڈاکٹر کنٹریکٹر تھے، کنسٹرکشن کے ٹھیکے لیتے تھے۔ خدمت خلق کا بہت شوق تھا، اور جذبہ شہادت پر آنے والے لوگوں نے بتایا کہ عمیر کا معیار بہت اچھا تھا اور ان کے سامنے کوئی بھی چیز مسئلہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اقبال عابد صاحب مربی سلسلہ لکھتے ہیں عمیر کے بارے میں کہ عمیر احمد ابن ملک عبدالرحیم صاحب ان دہشت گردانہ حملہ میں اللہ کے پاس چلا گیا جب اس کو گولیاں لگی ہوئی تھیں، تو اس عاجز کو فون کیا اور صرف یہ کہا، مربی صاحب خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، اور آواز بہت کمزور تھی۔ پوچھنے پر صرف اتنا بتایا کہ مسجد نور میں حملہ ہوا ہے اور مجھے گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ گویا وہ خدا حافظ کہنے کے بعد کہنا چاہتا تھا کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن احمدیت کی حفاظت کا بیڑا اب آپ کے سپرد ہے، ہمارے خون کی لاج رکھ لینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان قربانی کرنے والوں کی قربانی کی لاج پیچھے رہنے والا ہر احمدی رکھے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت کو دنیا میں قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سردار افتخار الغنی صاحب شہید ابن مکرم سردار عبدالشکور صاحب، یہ حضرت فیض علی صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت فیض علی صاحب رضی اللہ عنہ افریقہ میں حضرت رحمت علی صاحب کے ہاتھ پر احمدی ہوئے۔ افریقہ سے واپسی پر امرتسر کی بجائے قادیان میں ہی سیٹ ہو گئے۔ نظام وصیت میں یہ شامل تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔
مسجد دارالذکر گڑھی شاہو میں شہادت پائی۔ عموماً مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جمعہ ادا کرتے تھے، لیکن وقوع کے روز نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے دفتر سے اپنے کام سے مسجد دارالذکر چلے گئے۔ شہادت سے قبل سردار عبدالباسط صاحب جو ان کے ماموں ہیں، ان سے ان کی فون پر بات ہوئی۔ گھر میں بھی فون کرتے رہے اور یا حافظ کرتے رہے۔ ماموں کو بھی دعا کے لیے کہتے رہے کہ دعا کریں، دہشت گردوں میں ہمیں گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ اہلیہ محترمہ کو پتہ چلا کہ مسجد پر حملہ ہوا ہے تو آپ کو فون کیا اور کہا کہ آپ جمعہ کے لیے نہ جائیں، لیکن پتہ لگا کہ آپ تو دارالذکر میں موجود ہیں۔ گھر میں بھی دعا کے لیے کہتے رہے اور 3:30 بجے ایک دوست جو ملٹری میں ان کو فون کر کے ان کو کہا کہ اس طرح یہ حالات ہیں، پولیس تو کچھ نہیں کر رہی، تم لوگ آؤ مسجد میں لوگوں کی مدد کے لیے۔ شہید ہونے تک دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے اور انہوں نے موقع پاتے ہی بھاگ کر ایک دہشت گرد کو پکڑا تو دوسرے دہشت گرد نے فائرنگ کر دی۔ جس دہشت گرد کو پکڑا تھا اس نے اپنی خودکش جیکٹ بلاسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پوری طرح نہیں بلاسٹ ہو سکی۔ دھماکہ تھوڑا ہوا لیکن اس دھماکے سے شہید ہو گئے اور دہشت گرد شدید زخمی ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آسانی سے بچ سکتے تھے اگر یہ ایک طرف ہو جاتے اس وقت اور دہشت گرد پر نہ چپٹتے۔ شہید مرحوم کو خدمت خلق کا بہت شوق تھا اور جذبہ تھا۔ جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی خون کا عطیہ دے دیا کرتے، ہمیشہ اپنی تکلیف کے باوجود دوسروں کی مدد کرتے۔ رویے کے بہت اچھے تھے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں مجھے کبھی کسی دوست کی ضرورت نہیں پڑی۔ اہلیہ کہتی ہیں مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ مجھے کوئی دوست یا سہیلی بنانی چاہیے۔ گھر کے سارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، یہاں تک کہ برتن بھی دھلوا دیتے تھے۔ بڑی سادہ طبیعت کے مالک تھے، نیکی کو ہمیشہ چھپا کر رکھتے تھے، استغفار اور درود شریف بہت پڑھتے تھے، یوں لگتا تھا کہ انگلیوں میں تسبیح کر رہے ہیں۔ بے لوث خدمت کرنے والے تھے، رحم دل تھے۔ ہر رشتے کے لحاظ سے وہ بہترین تھے اور بطور انسان بھی۔ بچوں سے بھی دوستانہ تھے، والدہ کے بہت خدمت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے جو پیچھے رہنے والے لواحقین ہیں ان کو بھی صبر اور ہمت اور حوصلے سے ان صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق دے، نیکیوں پہ قائم رکھیں۔ آئندہ انشاءاللہ اور باقی شہداء کا ذکر کروں گا کیونکہ بڑا لمبا ذکر چل جائے گا یہ۔ اللہ تعالیٰ سارے احمدی کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله